الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی مخلوقات پیدا کی، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے بلند تر درجہ انسانوں کو عطا کیا، اور ہمارے آقا نے اس کی اشرفیت اس طرح بیان کی کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری کائنات اور یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور ہم انسانوں کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں آخرت کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور جو بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ انسان ان کو برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور سب انسان کی خدمت کرتے۔ ہاتھی جیسا تن و من جانور، گھوڑے جیسا طاقتور جانور انسان کی خدمت پر مامور، اور یہ جانور اگر ایک مرتبہ بگڑ جائے تو 10-20 انسان بھی اس کو قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے اس کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور پیچھے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ عقل کی نعمت اللہ پاک نے صرف انسانوں کو دی ہے، کسی اور مخلوق کو اللہ پاک نے عقل نہیں دی۔ انسان عقل کی بنیاد پر اپنے نفع اور نقصان کا تعین کرتا ہے، اور عقل کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر کے وہ ایسے فیصلہ کرتا ہے جن فیصلوں کی بنیاد پر اس کے لیے راحت اور آرام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نفع اور نقصان کو انسانوں کی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ایک انسان جال لگاتا ہے، جانور آ کے اس میں پھنس جاتا ہے، عقل نہیں ہوتی کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے یا نفع بخش ہے۔ تو عقل کی نعمت اللہ پاک نے انسانوں کو عطا کی۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ جب اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا تو ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی فطرت جیسی تھی اللہ پاک نے ویسے ہی احکامات ہمیں عطا کیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور عبدیت کی گواہی دینا، یہ ایمان ہے، اور اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی۔ تفصیل سے آپ اگر کتابوں میں دیکھو گے اور تفصیل سے اس عنوان پر سنو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت کی گواہی دینا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دینا، یہ بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تشبیہ دی کہ ایک خیمہ ہے جس کے 4 کونے ہیں اور جس کے بیچ کا حصہ ہے، اور فرمایا کہ ایمان بیچ کی لکڑی کی طرح ہے۔
جو خیمے میں بیچ میں لگا کر کے اسے اٹھایا جاتا ہے اور پھر چاروں کونوں کو باندھ کر کے خیمہ قائم کیا جاتا ہے. تو ایمان بنیاد ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اس کے 4 کونے ہیں. اگر بیچ کی لکڑی کھڑی ہے تو خیمہ قائم ہے. کنارے کے حصے اگر جو نہیں بندھا ہوا ہوگا وہ حصہ گرا ہوا ہوگا لیکن خیمہ کھڑا رہے گا. خیمے سے تشبیہ دی. سب سے بنیادی چیز ایمان ہے اور ایمان ماننے کا نام ہے. جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کے اندر ماننے کی صفت اتنی زیادہ ہوگی. بعض لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں مانتا ہونتا نہیں ہوں. وہ اپنے لیے اس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ چیز اس کے لیے انتہائی نقصان دہ. ایمان ماننے کا نام ہے، کرنے کا نام اسلام ہے، ماننے کا نام ایمان ہے. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، کچھ کرنا پڑا. رسولوں کو رسول اور نبی مانتے ہیں، کچھ کرنا پڑا. نماز کو فرض مانتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض مانتے ہیں، روزے کو فرض مانتے ہیں، حج کو فرض مانتے ہیں، کچھ کرنا پڑا. ماننے کا نام ایمان ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، تقدیر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان چیزوں کا ماننا، اقرار کرنا، یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. ایمان میں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ماننا ہے. اور جس کے اندر ایمان جس درجے کا ہوگا اس کے اندر ماننے کی صفت اتنی زیادہ ہوگی. آج کے موجودہ حالات مالیگاؤں ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، پورے ہندوستان کے حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران نے تاریخ کا تجزیہ کر کے جو بات کہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھو گے ایک زمانہ 1857 کا تھا، ایک زمانہ 1947 کا تھا. ہم اس وقت نہیں تھے. اس وقت جو بربریت، جو ظلم و زیادتی اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں پر کی گئی تھی، خاص طور پر مسلمانوں پر کی گئی تھی، آج کا زمانہ، آج کے حالات اس سے زیادہ خراب ہیں، اس سے زیادہ خراب ہے. جب مغلوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی تو ہندوستان کی آبادی کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہوگا. پورے ہندوستان میں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، یہ سب ملا کر کے ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت. آبادی کتنی تھی؟ 2 کروڑ بھی نہیں تھی. جو تاریخ پڑھتے ہیں، جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. آج ہندوستان میں 130 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے. تو 1857 کے جو حالات تھے وہ اور 1947 جب یہ ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت کے حالات بھی آج کے حالات کے مقابلے میں کم تھے. آج کے حالات جو ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. جن لوگوں کی نظر ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے ان کا تجزیہ ہے، جن کے پاس خبر ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے حالات 1857 اور 1947 سے زیادہ خطرناک ہیں. مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ بات فرمائی کہ آج ملک میں جس طرح فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مذہب کی بنیاد پر جس طرح سماج کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ. فرقہ پرستی اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، ملک میں بسنے والوں کے لیے نقصان دہ.
یہ ملک پیار محبت سے آگے بڑھے گا، مل جل کر کے رہیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر ہم آپس میں دست و گریباں رہے، ہم نے سماج کو مذہب کی بنیاد پر، دھرم کی بنیاد پر اگر بانٹا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا اور خوشحالی کے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم اور پیچھے چلے جائیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں قیامت تک آنے والے حالات میں ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے ساری رہنمائی موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے ایک مکی زندگی ہے کہ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر کے 53 سال تک مکے میں رہ کر کے آپ نے اپنے دن گزارے، اور پھر جب ہجرت آپ نے کی تو مکے مدینہ جا کر کے 10 سال آپ نے وہاں پر زندگی گزاری۔ یہ 63 سال کا زمانہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ علماء نے تجزیہ کر کے لکھا ہے کہ آج ہندوستان کا مسلمان مکی دور سے گزر رہا ہے، یعنی ہمارے آقا اور ایمان قبول کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکے میں رہ کر کے کس طرح اپنے دن گزارے تھے۔ آج ہندوستان پر ویسے ہی حالات ہیں، اور مسلمان اگر کامیابی چاہتے ہیں، اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں تو مکی زندگی کو سامنے رکھ کر کے چلنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صحابہ کرام ہو، انہیں لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ حالات جیسے تھے، حکم یہ تھا کہ خاموشی سے سنو، برداشت کرو اور راہیں تلاش کرو، موقع تلاش کرو، اور جب موقع ملے اس موقع پر اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کرو۔ آج کے ہندوستان میں پورے آپ نے نظر ڈال کر کے دیکھیں، ملک کا قانون ہمیں غیر قانونی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے گھر میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نہ ہمارے گھر میں بندوق ہے، نہ ہمارے گھر میں تلوار ہے، نہ ہمارے گھر میں لاٹھی کاٹھی ہے، کسی کے گھر میں نہیں ہوگی، کسی کے گھر میں نہیں۔ ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ملک میں فرقہ پرستی کی بنیاد پر اسلام اور مسلم دشمنی میں ایسی تنظیمیں ہیں اور انہیں حکومتوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ سب کچھ ان کے پاس ہے، اور یہ سب کچھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی انہیں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ ایک طرف نہتے مسلمان ہیں اور ایک طرف ہتھیاروں سے لیس بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کے ورکر ہیں، مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے تو آپ اندازہ کرو کیا کر سکیں گے۔ اگر 150 لوگ تلوار لے کر آپ کے محلے میں گھس گئے، آپ کچھ کر سکو گے؟ میں حالات کی سنگینی آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم اپنے تحفظ کے لیے اپنے دین، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ڈرانا نہیں چاہتا۔ ورنہ ملک کی، دنیا کی تاریخ رہی ہے، ہم کبھی اکثریت میں نہیں رہے، کبھی اکثریت میں نہیں رہے، اور قیامت جس دن اکثریت میں آئیں گے وہ علامات قیامت میں سے سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس کے بعد دنیا باقی نہیں رہے گی۔ ہم ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں،
لیکن کبھی ناکام نہیں رہے. وقتی طور پر حالات آئے, ہمیں نقصان اٹھانا پڑا, لیکن دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکی, ہمیں ختم نہیں کر سکی. اور دنیا میں کون جینے کے لیے آیا ہے؟ سب کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. آپ میدان میں نہیں مرو گے, بستر پر مر جاؤ گے. باہر نکل کر نہیں مرو گے, گھر میں مر جاؤ گے. مرنا تو ہے, مرنا تو ہے. موت سے نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر کا معرکہ تھا, جنگ بدر کی بات تھی, تو اس وقت تو مبارزت ہوتی تھی. مبارزت کا مطلب یہ ہے کہ پورا لشکر آپس میں لڑے, اس سے پہلے ایک ایک آدمی نکل کر کے مقابلے کی دعوت دیا کرتا تھا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. تو مشرکین کے لشکر سے 3 ایسے لوگ نکلے تھے جن کی بہادری, جن کی طاقت اور جن کی شجاعت کا چرچا پورے عرب میں تھا. وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے مبارزت دی کہ ہے کوئی 1 بائی 1 ہم سے مقابلہ کرنے والا. تو ادھر سے 3 انصاری نکلے, مدینے کے رہنے والے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے, ہم تو میدان جنگ کے سوار ہیں اور تم تو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں, تمہارا ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں. تم مدینے کے رہنے والے, ہم مکے کے رہنے والے, ہم جو یہاں تک چل کر کے آئے ہیں, ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو جن سے لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, تم واپس جاؤ. وہ انصاری واپس گئے. پھر 3 مہاجر نکلے اور ایک ابو عبیدہ ابن الجراح, ایک حضرت علی اور ایک کوئی اور تھے. حضرت علی کا جن سے مقابلہ ہوا تھا اس شخص کا نام مرحب تھا, جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری ہے. آپ اس وقت جو بات مشہور تھی وہ یہ, آپ 1000 مت پکڑو, جتنا کم کرنا ہے کم کر لو. لیکن وہ اکیلا مجمع پر بھاری رہتا تھا اور وزندار اتنا تھا, اتنا طاقتور تھا کہ اونٹ کی کھال کے اوپر اگر وہ کھڑا ہو جائے اور لوگ کھال کھینچیں تو کھال پھٹ جاتی تھی, اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتی نہیں تھی. اور حضرت علی اس کے مقابلے میں بچے تھے, نوجوان. اس نے حضرت علی کو دیکھ کر کے کہا کہ تو میرے مقابلے کے لیے آیا ہے, تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں, تو مرحب ہے. بولے ہاں میں مرحب ہوں, لیکن میرا شہرہ پورے عرب میں کیا ہے تجھے پتا ہے؟ بولے ہاں. حضرت علی نے پھر اس سے کہا کہ تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ تم مجھے پہچانتا نہیں ہے, میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ عزیز ہے, جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے, میں وہ شخص ہوں. مقابلہ ہوا, حضرت علی نے اس کی گردن مار دی. تو ہم مرنے سے نہیں ڈرتے. اگر ایمان ہے تو آدمی موت سے نہیں ڈرتا, وہ تو آنی ہے. ہاسپٹل میں بھی آئے گی, نرم و گرم بستر پر بھی آئے گی, میدان جہاد میں بھی آئے گی, گھر میں رہیں گے تو بھی آئے گی. نہیں آئے گی ایسا ہے ہی نہیں. تو جو چیز آنی ہے اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزت و آبرو کے ساتھ, تحفظ کے ساتھ, اپنے دین کی حفاظت, اشاعت اور بقا کے ساتھ جینے کا کیا طریقہ ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں. ہمیں پتھراؤ کر کے کامیابی نہیں ملے گی. آپ سمجھ لیں,
بعض نوجوان ایسے ان کو جب روکو اور سمجھاؤ تو مانتے نہیں. آپ نے 2-4 پتھر اگر چلا دیے تو کس کا کیا بگڑنے والا ہے, لیکن اس کا ریئیکشن جو ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں, حکومت کی پالیسیاں ہمارے خلاف ہیں, اور ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کتنا ہے آپ 12 نومبر کے مسئلے سے اندازہ کر سکتے ہیں. حکومت ہمارے ساتھ نہیں, فوج ہمارے ساتھ نہیں, ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ نہیں, اور جن سے ہمارا مقابلہ ہے ان کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ, اور ان کے پاس مکمل تیاری. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسے حالات کے اندر اگر ٹکراؤ کا راستہ آپ اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے سوائے تباہی اور بربادی کے آپ کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں. موجودہ حالات ٹکراؤ کی اجازت نہیں دیتے. موجودہ حالات مکی زندگی سے ملتے جلتے ہیں, اور ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ رہنا ہوگا, اور اسی میں ہمارے لیے بقا اور بہتری ہے. ٹکراؤ کے راستے میں سوائے نقصان, سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ملنے والا نہیں. ملک کے حالات جس طرح کے ہیں, جن کو واقفیت ہے وہ پریشان ہے, نا امید نہیں ہے, پریشان ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انسان ہے, دل ہے, حالات سے متاثر ہوتا ہے. غالب نے کہا تھا نا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم 1000 بار, کوئی ہمیں رلائے کیوں. حالات سے انسان متاثر ہوتا ہے, لیکن حالات سے متاثر ہونے کے بعد ایسا راستہ تلاش کرنا جس میں ہمیں نقصان نہ ہو, وہ ذمہ داری ہماری ہے. اور یہ چیز عقل کے ذریعے سے آدمی فیصلہ کرے گا, تاریخ کو سامنے رکھ کر کے, شریعت کو سامنے رکھ کر کے, اپنے آقا کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرے گا تو کامیابی ملے گی. صبر و تحمل ہماری بنیادی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان اور چین و سکون کے ساتھ رہیں تو آج کے حالات میں صبر و تحمل کے ساتھ رہنا ہوگا. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے, پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا روزوں کی فضیلت, پہلے عشرے, دوسرے اور تیسرے عشرے کی فضیلت, اور اسی کے ساتھ میں نے مال خرچ کرنے کے لیے کچھ کہا تھا. زکوٰۃ اسلام کا ایک انتہائی اہم شعبہ ہے. زکوٰۃ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر میری امت کے مالدار اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو امت میں محتاج, ضرورت مند نہیں رہیں گے. پوری زکوٰۃ اگر نکالے جائے گی تو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے مصارف میں, یعنی زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی, کن لوگوں کو دی جائے گی, شریعت نے مکمل رہنمائی کی ہے. سب سے بنیادی چیز یہ کہ زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے گی, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اگر کسی نے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں, صدقات نافلہ اور فی سبیل اللہ کی جو رقم ہوتی ہے وہ ہم اپنے غیر مسلم ضرورت مند بھائیوں کو دے سکتے, لیکن زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان کو دی جائے گی. اور مسلمانوں میں بھی کن کو دی جائے گی اس کی تفصیل موجود ہے. جو سید ہوگا, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا, اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. انہیں اگر دیا جائے گا تو زکوٰۃ کے علاوہ دوسری رقم دی جائے گی. صدقات و خیرات وہ نہیں لے سکتے. بیت المال میں کھجوریں آئی تھی اور زمین پر کھجوریں تھی, ایک دانہ کچھ الگ سے پڑا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے,
5-6 साल की उम्र थी, गए खजूर का वो दाना उठा लिया, मुंह में रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, आगे बढ़े, मुंह के अंदर उंगली डाल करके खजूर बाहर निकाली और फरमाया कि हम सय्यद हैं, हम सदकात और ज़कात नहीं खा सकते, ये हमारे लिए हराम है। ज़कात के 13 मसारिफ है, किनको किनको दी जाएगी उसकी तफसील है। लोग मसला पूछते हैं कि ज़कात हम अपने रिश्तेदारों में बेटी बेटे को, नवासी नवासे को, पोती पोते को दे सकते हैं या नहीं। ज़कात अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। हम जिनसे हैं, यानी जो हमारी असल है, हमारी असल कौन? माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, ये हमारी असल है। बाप की तरफ से दादा दादी, माँ की तरफ से नाना नानी, ये हमारी असल है, हम इनको ज़कात नहीं दे सकते। और इसी तरह जिनके हम असल हैं, यानी जो हमारे नीचे हैं, जैसे बेटा बेटी, ज़कात इनको नहीं दे सकते। इनके बेटा बेटी यानी पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। नीचे जो औलाद हैं उनको ज़कात नहीं दी जाएगी, और हमारे ऊपर जो हमारे आबा व अजदाद हैं उनको नहीं दी जाएगी। बाकी इसके अलावा हर रिश्तेदार को ज़कात दी जा सकती। आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिश्तेदारों में अपने उसूल और अपने फुरू, यानी जिनसे हम हैं वो हमारे उसूल है, जो हमसे हैं वो हमारे फुरू है। हम अपने उसूल को ज़कात नहीं दे सकते, हम अपने फुरू को ज़कात नहीं दे सकते, तो इसमें इस्लाम की क्या हिकमत व मसलहत है? आप कुर्बान जाइए, इस्लाम इतना मुकम्मल मुदल्लल मजहब है कि आप अगर इसकी हिकमत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जाहिर बात है, जो हमारे उसूल हैं और जो हमारे फुरू हैं, उनकी जरूरतों की तकमील हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो वो जरूरतमंद रहेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं पूरी करेंगे तो वो जरूरतमंद हो जाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और उनको ज़कात का पैसा दे करके उनकी जरूरत पूरी करना चाहे, ये अपनी जिम्मेदारी से रूगर्दानी है, मुंह मोड़ना है। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी में है उनको ज़कात नहीं दी जाएगी। अपने उसूल और फुरू, उनकी जरूरतों का पूरा करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ज़कात इनको नहीं दे सकते। इन रिश्तेदारों के अलावा बाकी तमाम लोगों को ज़कात, तमाम रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। और शरीयत का हुक्म है कि अपने गरीब रिश्तेदारों को पहले ज़कात देना चाहिए, इसमें दुगना अज्र है। एक तो ज़कात के फरीजे की अदायगी का अज्र सवाब मिलेगा, दूसरा अपने रिश्तेदारों के साथ हमने हुस्न सुलूक किया, उनका ख्याल रखा, उनकी जरूरतें पूरी हो, हमने ज़कात के माल से उनकी मदद की, इस पे अलग से अज्र मिलेगा। तो दुगना अज्र मिलता है अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने का। आदमी सोचता है, बसा औकात पूछता है कि अपने मजदूरों को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, और इसलिए पूछता है कि आज का मजदूर जब कारखाने में चलाने के लिए आता है तो सेठ से अच्छा कपड़ा पहन के आता है। ये हालात है। वो होंडे पर आता है, बसा औकात सेठ के पास नहीं होता, वो साइकिल पे चलता है। लोग पूछते हैं अपने मजदूर को ज़कात दे सकते हैं, तो उनको ये बताना पड़ता है कि अगर वो साहिबे निसाब होगा तो नहीं दे सकते, और अगर साहिबे निसाब नहीं होगा तो दे सकते। तो लोग जो जुमले मैंने कहे हैं ये सेठ लोगों से सुन करके कहे, वो तो मुझसे अच्छा कपड़ा पहन के आवा था।
معلوم کیسے ہوگا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے یہ چیز اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے کو اچھے سے معلوم رہتی ہے کہ میرے رشتہ داروں میں کس کی کیا مالی حیثیت ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. اس لیے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ پہلے دینا چاہیے. جو ان میں ضرورت مند اور مستحق ہیں، ہمیں پتہ ہو جاتا ہے حالات اور قرائن سے، ان کو دینے میں ہم کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ مصرف تک پہنچی ہے، ضرورت مند تک پہنچی ہے. باقی دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمیں ظاہر بات ہے معلومات نہیں ہوتی. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق اور غریب ہے، ہم دے دیتے. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مستحق اور ضرورت مند نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیتے. ظاہر بات ہے آپ زکوٰۃ دے رہے اور کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کریں گے کہ تیری شادی ہو گئی، تیری بیوی ہے، اس کے پاس کتنا زیور ہے، تیرے گھر میں کتنا پیسہ ہے. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی سوچے گا کہ یار یہ 100 روپیہ دینے والا ہے، یہ تو میری پوری جنم کنڈلی نکال رہا ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. تحقیق کے نام پر ہم اتنی دور تک نہیں جا سکتے. ہم حالات اور قرائن دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے. اب ظاہر بات ہے جتنی باریک چھلنی لگاؤ گے اتنی زیادہ دقت ہوگی. اس لیے حالات اور قرائن دیکھ کر کے اپنے رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو اور ضرورت مندوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے. تو زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، بدنی عبادت ہے. نماز اور روزے کے ذریعے سے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں پاک ہوتا ہے. نماز کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ نظر آتا ہے. ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے، دکھائی دیتا ہے. پھر وہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے، سلام پھرتا ہے. اس کا ظاہر سے تعلق ہے، دیکھنے والوں کو ہمارا یہ عمل دکھائی دیتا ہے. اور روزے کا تعلق باطن سے ہے. ہم میں سے کون روزہ ہے کون نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا باطن سے تعلق ہے. تو نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے. جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کے ظاہر کو پاک کر دیتا ہے. جو روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کے باطن کو پاک کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ کا تعلق انسان کے مال سے ہے. جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے پوری تو اللہ تعالیٰ مال کو پاک کر دیتے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اپنے مالداروں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ دو. تو یہ زکوٰۃ دینا اور مال سے زکوٰۃ نکالنا ان کو پاک کر دے گا، ان کے مال کو پاک کر دے گا. اور پچھلے ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے زکوٰۃ کے نام سے، صدقات کے نام سے، عطیات کے نام سے تو اس سے تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں ضرور دے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کا بدل اللہ تم کو ضرور دے گا. اللہ سچے، اللہ کی بات سچی. اور حضور نے اسی بات پر قسم کھائی تھی کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی کہ ایک گیہوں کا دانہ ہم زمین میں ڈال دیتے، ہم نے بظاہر اسے ضائع کر دیا. اپنے پاس جو دانے تھے اس میں سے ایک دانہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن واپس کتنے دانے ملتے ہیں؟ 700 دانے ملتے. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کی مثال دی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا
کہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ ہمارے پاس تھا تو ایک دانہ تھا، ہم نے اس کو زمین میں بویا، تھوڑی سی محنت کی تو زمین سے 7 کوپلیں نکلی، ہر کوپل میں ایک بالی لگی، ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے دیے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی اللہ اسی طرح دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور یہ زکوٰۃ کی رقم اگر ہم نے پورا حساب کر کے نکالا ہے تو دنیا میں جتنے مالدار ہیں ان کے پاس جتنا مال ہے اس کی پوری زکوٰۃ نکالیں گے تو دنیا میں جتنے غریب ضرورت مند مستحق ہیں سب کی ضرورت اللہ پوری کر دے گا۔ یہ ایک نظام ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے دنیا میں امیر بھی ہے غریب بھی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب مالدار ہو جائیں، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ سب غریب ہو جائیں۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کا نظام بنایا ہے، ہر زمانے میں جتنا مال ہوگا اتنے غریب ہوں گے، یا جتنے غریب ہوں گے پوری زکوٰۃ زکوٰۃ سے جن کی ضرورت پوری ہوگی اللہ دنیا میں اتنا ہی مال بھی دیں گے۔ یہ ایک تناسب ہے، یہ ایک تناسب ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مالدار اگر اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالیں گے تو مسلمانوں میں جتنے مستحق اور ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے، ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، ایک عائد کیا ہوا فریضہ ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ بنے تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ میں نے واقعہ پچھلے ہفتے سنایا تھا کہ جانوروں کی زکوٰۃ بیت المال میں دی جائے گی، کھیتی باڑی اور باغات کا جو عشر اور خراج ہوگا وہ بیت المال میں جائے گا، وہ آدمی اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ ضرورت مندوں میں اپنے ہاتھ سے آپ تقسیم کر سکتے۔ اس زمانے میں کچھ قبائل نے کہا تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں گے، ہم اپنی زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ حضرت عمر جیسے صحابی کہنے لگے کہ ہم کیسے ان سے جہاد کریں گے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ دیں گے، صرف بیت المال میں نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ حضور کے زمانے میں جو نظام تھا اس سے جو انحراف کرے گا، نماز اور روزے میں فرق کرے گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ اس لیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے، اور آپ زکوٰۃ پوری دیں، بلکہ جھکتا زکوٰۃ دیں، اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ زکوٰۃ دو گے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ زکوٰۃ دو گے آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ دو گے آپ کا مال محفوظ رہے گا، نہ آگ لگے گی، نہ چوری ہوگی، نہ مارکیٹ میں گھاٹا ہوگا، مال محفوظ رہے گا آپ کا۔ اس لیے زکوٰۃ پوری نکالنا چاہیے، اور جب ہم پوری زکوٰۃ نکالیں تو اطمینان کے ساتھ آپ سوئیے، آپ کے کارخانے میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں کبھی کمی بھی نہیں آئے گی اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ، غالباً
جو بھی تھوڑا سا مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، نظام الدین اولیاء کے نام سے واقف ہوگا، کون تھے کیا تھے چاہے نہ معلوم ہو، لیکن ایک خوشحال مالدار شخص تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے خبر دی کہ آپ کا جو تجارتی جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گئے۔ انہوں نے اسے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ۔ جتنے مریدین متعلقین بیٹھے ہوئے تھے حیران ہو گئے کہ یہ تو موقع تھا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا، کہ پورا مال بردار تجارتی جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ خبر آئی تو قرآنی حکم ہے کہ جانی مالی نقصان ہو تو ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو حضرت تو الحمدللہ کہہ رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے خبر دی کہ جو جہاز ڈوبا تھا وہ دوسرا جہاز ہے، آپ کا مال جس جہاز پر تھا وہ جہاز نہیں ڈوبا۔ تو پھر انہوں نے آنکھ بند کی، سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ۔ مریدین نے پوچھا کہ حضرت بری خبر آئی تو بھی الحمدللہ، اچھی خبر آئی تو بھی الحمدللہ، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرمانے لگے کہ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تھی، مال کے دریا برد ہو جانے کی خبر آئی تھی، تو میں اس پر غور کر رہا تھا دو چیزوں پر، کہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی یا نہیں، اور اس خبر کے آنے سے میرے دل پر کیا اثر ہے۔ تو میں نے پایا کہ میں نے تو پوری زکوٰۃ دی تھی، اور میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہو، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آگ، پانی، طوفان اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور میں نے غور کیا کہ اس بری خبر سے دل پر کتنا اثر ہے، تو میں نے دیکھا کہ دل پر کچھ بھی اثر نہیں تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب اچھی خبر آئی تو پھر میں نے غور کیا کہ اچھی خبر آنے سے دل پر کیا اثر ہوا، تو دیکھا کہ دل پر کوئی اثر نہیں تھا، مال تھا تو بھی کوئی اثر نہیں تھا تو بھی کوئی اثر نہیں۔ تو میں نے کہا الحمدللہ کہ مال میری ضرورت ضرور ہے لیکن دل پر اس کے اثرات نہیں۔ اس لیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، اور زکوٰۃ پوری ادا کریں۔ آپ یقین مانیں اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ واپس کرے گا، بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے مال کو پاک کر دے گا۔ تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں مال میں، اضافہ و برکت، مال کا پاک ہونا، اور زکوٰۃ دینے سے اللہ کے حکموں کی تعمیل اور حفاظت۔ یہ تین چیزیں زکوٰۃ دینے سے اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔